بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے بے شمار معجزات و کرامات اور مقام مرتبہ سے نواز رکھا تھا، اور ان کی حکومت نہ صرف اشرف المخلوقات حضرت انسان پر بھی تھی بلکہ وہ چرند پرند اور جنات و حیوانات پر بھی اذن خداوندی سے حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کئی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک واقعہ تخت بلقیس کا واقعہ ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری پرندے ہدہد سے، اور آپ کے دربار کا خاص غلام تھا جس کا نام تاریخ میں یافور آیا ہے۔ یہ ہدہد اڑتا ہوا یمن کے علاقے میں گیا اور وہاں دوسرے ہدہد سے ملاقات ہوئی جس کا نام انفیل تھا، اور اس کے ساتھ گفتگو کی۔ کافی دیر گزر گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں میں ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ادھر یمن میں دونوں پرندوں کی ایسی آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں پرندوں نے اپنے اپنے بادشاہوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی، اور وقت کافی گزر گیا۔ قرآن اللہ رب العزت نے اس انتہائی خوبصورت واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ پھر فرمایا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ پھر فرمایا، میں سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ میں سبات کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑی ہی عظمت والا اور بڑی ہی بلندی والا ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راست سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سنی تو فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، اور اس کے پاس جا کر اس کے پاس یہ خط پہنچاؤ، اور پھر دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے دربار میں داخل ہوا۔ تاریخ میں اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس بھی لکھا گیا ہے، اور اسی نام سے ملکہ سبا مشہور ہیں۔ دربار میں پہنچا تو اس نے ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط پھینک دیا۔ اس نے خط دیکھا تو کہنے لگی، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ میری قوم کے سرداروں، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سن کر ان درباریوں نے کہا کہ ہم طاقت اور قوت میں بڑے سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ آپ کریں گی ہمیں قبول ہے۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ میں انہیں کوئی تحائف بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے تحائف اور کچھ ہدیے لے کر دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں مال سے خریدنا چاہتے ہو؟
اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے اور جو تمہارے مال سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو وہ تحفے دے کر واپس بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم ان پر لشکر لے کر آنے والے ہیں جس کے سامنے ان کی طاقت کچھ نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پر مجھے لا دے۔ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اٹھیں گے اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا۔ پھر دربار میں سے ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دوستو، مورخین نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچانے والے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اسم اعظم جانتا تھا جس کی طاقت اور قوت سے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں رد و بدل کر دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ قرآن مجید کے مطابق جب ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنا تخت پہچان لیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ساری طاقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ایک نظر ادھر بھی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔